زندگی کے 25 سال کا عرصہ آپ نے جس کے ساتھ گزارا ہو، آپ اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ شخص جو سلطانہ کے گھر میں اس کا شوہر بن کے رہ رہا تھا، اسے لے کر کے سلطانہ کو ایک شک تھا، لیکن یہ شک کبھی بھی سلطانہ کا یقین نہیں بن پایا تھا، کیونکہ اس نے اس شخص جس کا نام ندیم تھا اور جو اس کا پچھلے 25 سال سے شوہر تھا، اس کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزار دیا تھا۔ یہ اپنے شوہر ندیم کو نہ صرف کہ پہچانتی تھی، بلکہ اسے ندیم کے ہاؤ باؤ، اٹھنے بیٹھنے اور ہر ایک بات کی اچھی طرح سے خبر تھی۔ یہ جانتی تھی کہ یہ جس شخص کے ساتھ یہاں پر رہ رہی ہے، جس شخص کو یہ اپنا شوہر سمجھ رہی ہے، یہ ندیم ہی ہے جو کہ اس کا شوہر ہے، اور جس نے اس کے ساتھ آج سے 25 سال پہلے شادی کی تھی اور اس کا گھر بسایا تھا۔ اسی ندیم میں سے سلطانہ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام سعدیہ، چھوٹی کا نام نادیہ تھا، اور دونوں ہی اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ لیکن ایک بات تھی جو کہ سلطانہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ بات سلطانہ کو ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور اس بات کے چلتے سلطانہ کئی بار سوچتی تھی اور خود اپنی ہی سوچ پر ہنس کر کے رہ جاتی تھی کہ وہ بھی کیا سوچنے لگی ہے، اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خرافات چل رہے ہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ جس ندیم کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، جس ندیم سے اس کی 2 بیٹیاں سعدیہ اور نادیہ پیدا ہوئی تھیں، یہ شخص جو کہ ان کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ اگرچہ ہاؤ باؤ، شکل و صورت، قد کاٹھی، چلنے پھرنے اور اپنی ہر ادا سے ندیم ہی دکھائی دیتا ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ یہی ندیم ہے، لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ جو سلطانہ کا ایک من تھا، یا اس سے من کی آواز کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اس کی ایسی بات کہ جو اس کے اندر جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکتی تھی، چھٹی حس کہہ سکتے ہیں، کہ بس اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ اس کا کوئی ریزن اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کا شوہر پچھلے 25 سال سے اس کے ساتھ تھا، 2 بیٹیاں ہوئی تھیں، ہر بات جو کہ ندیم کے اندر تھی وہ اس شخص کے اندر تھی، جو کہ اس وقت بھی ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ سعدیہ اور نادیہ کو ویسے ہی محبت کرتا تھا جیسے کہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ وہ سعدیہ اور نادیہ کا ویسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے کہ ہمیشہ سے رکھتا آیا تھا۔ سلطانہ کے ساتھ اس کا جو ویوہار تھا وہ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہمیشہ سے رہا تھا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپس میں رازداری اور پردے داری کی حد تک محدود ہوتی ہیں، ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے سلطانہ اس بات کا اعلان کرتی کہ یہ شخص جو کہ ان کے ساتھ رہ رہا ہے یہ ندیم نہیں ہے، لیکن کیا کرے ایک چھٹی حس کا یا اپنے من کی آواز کا کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن اس بات کا اظہار وہ کسی کے سامنے کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسی بات کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سلطانہ کے والدین اب بھی زندہ تھے، جن کے سامنے 25 سال پہلے یہ شادی ہوئی تھی، اور وہ شادی کر کے یہاں آ کر کے اس گاؤں میں آباد ہو گئی تھی۔ یہ گاؤں کے رہنے والے ہی لوگ تھے۔ سلطانہ خود گاؤں کی پلی بڑی تھی، لیکن اس کا گاؤں یہ والا گاؤں نہیں تھا، وہ ساتھ والے دوسرے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی طریقے سے وہ شادی کے بعد اس گاؤں میں آ گئی تھی۔ ندیم کا اس گاؤں میں اپنا گھر تھا، تھوڑی سی زمین تھی جس کے اوپر کھیتی باڑی کر کے وہ اپنا نظام چلاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی زمین ٹھیکے پر اٹھا دی اور خود مزدوری کرنے کے لیے شہر چلا گیا، اور پھر شہر میں جا کر کے وہ اچھا کمانے لگا۔ وہ ایک ہفتے کے اندر 1 دن کے لیے گھر آیا کرتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے یہی روٹین اس کی پچھلے 4 سے 5 سال سے چلتی آ رہی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا
سب لوگ اسے اسی طریقے سے ملتے تھے. ظاہری بات ہے وہ ایک دن کی چھٹی کے لیے آتا تھا، بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتا تھا، کچھ نہ کچھ سلطانہ کے لیے بھی لے کر کے آتا تھا. اگرچہ اس وقت سلطانہ 45 سال کی اور ندیم 50 سال کا ہو چکا تھا، لیکن دونوں ہی صحت کے اعتبار سے اچھی صحت کے حامل تھے اور کسی بھی لحاظ سے کم نہیں تھے. ایسے میں پتہ نہیں کیسے سلطانہ کے من میں ایک بات بیٹھ گئی. اسے وہم کہا جا سکتا تھا، اور اس وہم کے چلتے اس نے پتہ نہیں ایک دن کیسے اس بات کو سوچا کہ اب یہ جو شخص اس کے گھر میں آ رہا ہے، یہ اپنے ہاؤ بھاؤ، اپنی شکل صورت اور ہر لحاظ سے اگرچہ مکمل طور پر ندیم ہے اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے، میرے ساتھ بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے اور ویسے ہی آ کر کے ہمیں پوچھتا ہے جیسے کہ پہلے ہمارے ساتھ رہتا آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ مجھے ندیم لگتا نہیں ہے. اس بات کو صرف اور صرف سلطانہ نے اپنے من کے اندر سوچا تھا، اور سلطانہ اس بات کو لے کر کے اپنی بات پر خود مضبوط نہیں تھی. اس نے ایک دو بار ایسے ہی اشاروں میں سعدیہ اور نادیہ سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تھی، اور سعدیہ اور نادیہ نے بھی یہی بتایا تھا کہ یہی ان کا باپ ہے اور ماں پتہ نہیں کن خیالوں میں اور کن سوچوں میں گم ہے. سعدیہ اور نادیہ نے اپنے باپ کو ہمیشہ سے ایسا ہی شفیق اور اپنے ساتھ محبت کرنے والا پایا تھا جو کہ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتا تھا. اس لیے سعدیہ اور نادیہ کے تو من میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ یہ ان کا باپ نہیں ہو سکتا. لیکن سلطانہ کیا کرتی؟ سلطانہ ایک عورت تھی، اور عورت کی ایک حس ہوتی ہے جسے چھٹی حس کہا جا سکتا ہے. خلوت کے معاملات بھی بالکل ویسے ہی تھے جو کہ پچھلے 25 سال سے چلتے چلے آ رہے تھے، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. بالکل ویسا ہی ویوہار تھا، ویسی ہی خلوت تھی، ویسے ہی دونوں میاں بیوی کے درمیان میں محبت تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلوت کے لمحات میں بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ جس بات کو لے کر کے سلطانہ اس بات کا فرق کر سکے کہ یہ ندیم نہیں ہے اور ندیم بدل گیا ہے. ان تمام باتوں کے چلتے جب سلطانہ ان باتوں پہ حد سے زیادہ سوچنے لگی تو وہ خود اپنی باتوں کو لے کر کے ہنس دیا کرتی اور سوچتی کہ یہ واقعہ ہی اس کا ایک فرسودہ خیال ہے، پتہ نہیں اس کے دماغ میں ایسا خرافاتی آئیڈیا کیوں آیا ہے یا ایسی خرافات وہ کیوں سوچ رہی ہے. شاید یہ اس ٹی وی کا اثر تھا جو کہ وہ اکثر اپنی گھر میں لگی ہوئی ڈش پر ڈرامے دیکھا کرتی تھی، اور ٹی وی ڈرامے دیکھ دیکھ کر اس کے ذہن میں شاید ایسی باتیں آنے لگی تھی. اس نے سوچا کہ شاید وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ان ڈراموں کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. جیسے ڈرامے کی ہر قسط میں کچھ سنسنی، کچھ سسپینس، کچھ ایڈونچر دکھایا جاتا ہے، شاید اسے بھی اپنی زندگی میں کچھ بوریت سی محسوس ہونے لگی ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی سنسنی، سسپینس اور ایڈونچر کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. لہٰذا اس نے اپنے آپ کی اور اپنی سوچ پر لعنت بھیجی. اس نے کہا کہ یہ سوچ غلط ہے، مجھے ایسا سوچنا نہیں چاہیے. ندیم میرا شوہر ہے، میرے سر کا تاج ہے اور اپنی بیٹیوں کا باپ ہے، اور پتہ نہیں میں کون کون سی خرافات اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. یہ بات اس نے کچھ زیادہ عرصہ پرانی بھی نہیں سوچنی شروع کی تھی. زیادہ سے زیادہ 3 مہینے پہلے اسے ایسا محسوس ہونا شروع ہوا تھا کہ یہ شخص جو اب شہر سے گھر آتا ہے یہ ندیم نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے گھر کا پتہ تھا. اس کی شکل و صورت ندیم جیسی سی، اس کی قد کاٹھی ندیم جیسی تھی، اور وہ دکھنے میں بالکل ندیم لگتا تھا. اس کی آواز میں کچھ فرق نہیں تھا، اس کے کسی انداز میں کچھ فرق نہیں تھا. وہ بیٹیوں کے لیے ویسے ہی پھل فروٹ یا چیزیں لے کر کے آیا کرتا تھا. وہ ویسے ہی سلطانہ کے لیے کپڑا، جوتی یا کوئی سامان لے کر کے آیا کرتا تھا. یہ تمام باتیں وہ باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے ذرا سا بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ندیم نہیں کوئی اور ہے. لیکن سلطانہ کا بس ایک من تھا کہ جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا.
ایک روز جب ندیم شہر سے چھٹی کر کے آیا تو اس نے سلطانہ کو بٹھا کر کے اور دونوں بیٹیوں کو بٹھا کر کے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ مجھے ہر ہفتے شہر سے چھٹی کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے، پھر یہ جو زمین ہے یہ میں نے ٹھیکے پر دے رکھی ہے، اس میں سے مجھے کم اور دوسروں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مکان ہے جو کہ یہاں پر ہے میرا اپنا ہے، اس مکان کی وجہ سے اور اس زمین کی وجہ سے مجھے شہر سے یہاں آنا پڑتا ہے، لیکن اگر میں اس مکان کو اور اس زمین کو بیچ دوں، کسی کو باقاعدہ اس کا سودا کر دوں، یہاں سے جو پیسے ملیں گے میرے خیال میں اس زمین کو اور اس مکان کو بیچنے کے بعد اتنے تو مل جائیں گے کہ میں ایک اچھا گھر شہر میں بنا سکوں گا، اور ایک اچھا گھر اگر میں شہر میں بنا لیتا ہوں تو مجھے روز روز یہاں آنا نہیں پڑے گا، ہر ہفتے ایک چھٹی لے کر کے میں یہاں آتا ہوں، اور پھر اسی طریقے سے مہینے کی 4 چھٹیاں یہاں میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے گزارتا ہوں۔ یعنی سچ پوچھو تو مہینے کے 26 دن میں شہر میں گزار کر کام کرتا ہوں، اور صرف 4 دن یہاں تم لوگوں کو شکل دکھانے کے لیے آتا ہوں۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس گھر کو اور اپنی اس زمین کو فروخت کروں، اس سے جو بھی پیسے ملیں اس کے لیے ایک اچھا گھر مجھے شہر میں بھی مل جائے گا۔ اس زمین کو اور اس مکان کو بیچنے کے بعد اتنے پیسے تو ملیں گے کہ میں آسانی کے ساتھ ایک گھر شہر میں خرید سکوں گا۔ میں نے 1-2 لوگوں سے بات بھی کی ہے، انہیں اس گاؤں کا اور اس زمین کا بتایا ہے، انہیں بتایا ہے کہ میرے پاس کتنے ایکڑ زمین ہے اور میرا ایک گھر بھی ہے، اس کا سودا اگر کروں تو 50 سے 60 لاکھ روپے کی رقم ملے گی۔ یہ 50 سے 60 لاکھ روپے کی رقم اتنی ہے کہ میں شہر میں آسانی سے 50 لاکھ تک ایک اچھا ڈبل سٹوری مکان لے سکتا ہوں، جس میں تم لوگوں کو ساتھ میں لے جا کر کے رہ سکتا ہوں۔ یہاں پر تم لوگ میرا انتظار کرتے رہتے ہو، وہاں پر میں تم لوگوں کے بغیر پریشان رہتا ہوں۔ مجھے ہر لمحہ یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، میرا گھر بار ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، اور یہاں تم لوگ میرے بغیر اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہو۔ اس لیے میں تم لوگوں کے ساتھ مشورہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا کروں گا ہی کروں گا۔ تم اتنی ہی اس گھر کی مالک ہو جتنا میں مالک ہوں، اتنی ہی اس زمین پر میرا حق ہے، اتنا ہی اس زمین پر تمہارا حق ہے۔ اس لیے اگر تم اس بات کے لیے آمادہ ہو تو میں کر سکتا ہوں کہ میں شہر میں کوئی اچھا مکان دیکھوں اور کسی اچھے پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بات کر کے یہ گھر، یہ زمین، یہ بیچ کو 50-60 لاکھ روپے کی جو رقم ملے گی اس سے شہر میں اپنا گھر بناؤں گا۔ اوپر کچھ پیسے بچیں گے، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، تم دونوں کی شادی کے لیے سوچوں گا۔ وہاں پر کام مجھے نزدیک پڑے گا، کام کروں گا، صبح کو کام پہ جاؤں گا، رات کو گھر واپس تم لوگوں کے پاس آؤں گا، ذہنی طور پر پرسکون رہوں گا، تو کام بھی اچھے طریقے سے کروں گا، زیادہ سے زیادہ پیسہ جوڑ سکوں گا، زیادہ خرچے نہیں ہوں گے، کیونکہ تم لوگ پاس ہوگے۔ یہاں ایسے مجھے آنے جانے میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، ہر ہفتے آنا پڑتا ہے، اس لیے تم تینوں ماں بیٹی اس بات کو سوچو، اور اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو میں اس گھر کو، اس زمین کو بیچ کر شہر میں مکان لیتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے وہیں چلا جاتا ہوں۔ تینوں ماں بیٹی نے ندیم کی یہ بات سن لی تھی۔ بیٹیاں بھی شہر دیکھنا چاہتی تھیں، وہ یہاں گاؤں کے سکول میں پڑھی تھی، لیکن انہوں نے میٹرک تک تعلیم ہی حاصل کی تھی، دونوں آگے نہیں بڑھ سکی تھیں کہ آگے کالج میں جا کر شہر پڑھنا پڑتا تھا، اس لیے ان دونوں نے پڑھائی کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بیٹیاں جوان تھیں، بڑی بیٹی سعدیہ تقریباً 22 سال کی ہو چکی تھی، اور چھوٹی بیٹی نادیہ اس وقت 20 سال کی تھی۔
دونوں کا من تھا کہ وہ شہر جائیں اور اپنی تعلیم کو مکمل کریں، وہاں کے کسی کالج میں داخلہ لیں اور آگے پڑھائی کریں۔ یہ بات دبے دبے لفظوں میں وہ اپنی والدہ سے کئی بار کر چکی تھیں، اور والدہ نے یہی کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جہاں تک پڑھ لیا ہے یہی گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ تم دونوں اگر کالج جا کر کے اچھی پڑھائی کرنا چاہتی ہو تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ اس کے لیے شہر میں ہونا ضروری ہے۔ تم یہاں سے روز روز کالج نہیں جا سکتی، اور پھر جیسے دوسرے بچے اپنے والدین ان کو ہاسٹل میں داخل کروا دیتے ہیں، ہم لوگ تم دونوں کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ زمین ٹھیکے پر ہے اور تمہارا باپ شہر میں مزدوری کرتا ہے، اتنے رقم نہیں ہے کہ تم لوگوں کی اچھی تعلیم اچھی تربیت کی جا سکے۔ جو ہے جیسا ہے اسی پر گزارا کرو۔ اب تو ایک موقع مل رہا تھا کہ اگر واقعی میں یہ زمین اور یہ مکان بک جاتا ہے تو دونوں بچیاں شہر چلی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے وہ باپ سے بات کریں تو کسی کالج میں داخلہ بھی ہو جائے اور وہ اپنی تعلیم کو آگے شروع کر سکیں۔ ایسا ہو سکتا تھا۔ اس بات کو سوچ کر تو دونوں بچیاں من ہی من خوش تھیں کہ انہیں شہر جانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ گاؤں ان کا بچپن سے دیکھا بھالا تھا، اب یہاں پر کوئی دیکھنے لائق چیز ان کی رہی نہیں تھی۔ شہر جائیں گی تو نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس بات کو لے کر کے دونوں بچیوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ باپ کو یہ بات بول دی تھی کہ اگر ان کا باپ مکان اور زمین بیچنا چاہتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، کم از کم بچیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض سلطانہ نے بھی کوئی نہیں کیا تھا، اس نے صرف یہی کہا تھا کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، یہ زمین جائیداد روز روز نہیں بنتے، یہ نہ ہو کہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائیں، اس لیے کوشش کیجئے کہ جو شخص بھی اچھی قیمت دے، صحیح طریقے سے ایماندار آدمی ہو، اس کو ہی دیجئے گا۔ اب یہاں پر سلطانہ کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے کہا کہ ایک بات میں آپ سے بولوں گی، شہر میں یہ مکان یہ زمین بیچنے کی بجائے اگر آپ چودھری حیدر سے بات کریں تو چودھری حیدر ایک اچھا انسان ہے، وہ اس زمین کی اور اس مکان کی ہو سکتا ہے کہ شہر جتنی یا شہر سے اچھی قیمت ادا کرے۔ ندیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چودھری حیدر سے اس بارے میں بات کروں گا، کیونکہ 60 لاکھ تک تو مجھے شہر سے ملنے کی امید ہے۔ اگر چودھری حیدر 60 لاکھ ادا کرے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ میں چودھری حیدر کو یہ زمین بیچ دوں گا۔ یہ زمین ویسے بھی چودھری حیدر کی زمینوں کے ساتھ لگتی ہے، تو یہ اس کی زمینوں میں شامل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اسے خوشی ہوگی۔ اور یہ مکان بھی کیونکہ اسی گاؤں کے اندر ہے، اور ماشاءاللہ پورے گاؤں میں سب سے اچھا مکان چودھری کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ ہم لوگوں کا مکان ہے۔ یہ ڈبل منزل بنا ہوا مکان ایک واحد ایسا گاؤں کا مکان ہے کہ جو ڈبل منزل پکا مکان لینٹر مکان بنا ہوا ہے، اس لیے میرے خیال میں اس کی بھی اچھی قیمت چودھری حیدر ادا کرے گا۔ سلطانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آئندہ کام پہ صبح ہی جانا ہے یا پھر آپ رکیں گے؟ ندیم نے کہا ظاہری بات ہے کہ میں کام سے چھٹی نہیں کر سکتا، مجھے تو صبح جانا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ میرے پیچھے چودھری حیدر سے اس بارے میں بات کرو، جب میں اگلے ہفتے واپس آؤں گا تو چودھری حیدر سے جو بھی تمہاری بات ہوگی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر واقعی چودھری حیدر یہ مکان لینا چاہے تو میں چودھری حیدر کو یہ مکان اور یہ زمین دے کر کے پھر شہر میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھا مکان ڈھونڈوں گا، اور پھر شہر میں تم لوگوں کے ساتھ آباد ہو جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ دوں گا۔ اگلے ہی روز ندیم واپس کام پہ چلا گیا، اور ادھر سلطانہ نے چودھری حیدر کے گھر کا رخ کیا۔ چودھری حیدر گاؤں میں نہ صرف کہ ایک بڑا چودھری تھا بلکہ ایک انتہائی نفیس اور اچھا انسان تھا۔ اس کی شرافت پورے گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ یہ روایتی چودھریوں کی طرح نہیں تھا، اس میں کوئی چودھریوں والی اکڑ نہیں تھی، کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا۔
ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اور مکمل طور پر ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ معیار تھا، اور وہ اسی کے مطابق سے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ اب سلطانہ جب چودھری حیدر کے پاس گئی اور اس نے اپنی مکان اور زمین کے بارے میں چودھری حیدر سے گفتگو کی، اس نے کہا ہاں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی زمین اور مکان جو ہے یہ 50-60 لاکھ روپے کا ہے۔ گاؤں بھر میں ڈبل منزل پکا مکان صرف تم لوگوں کا ہی ہے، اور یہ ڈبل منزل پکا مکان جو کہ تقریباً 10 مرلہ زمین کے اوپر بنا ہوا ہے، جس کے 2 حصے ہیں، اس مکان کی اچھی خاصی مالیت ہے۔ میں گاؤں کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ مکان کم سے کم 20 سے 25 لاکھ روپے کا ہے، کیونکہ یہ شہر کا مکان نہیں ہے کہ جس کی اگر یہ مکان شہر میں ہوتا تو یہ 1 کروڑ روپے کا بھی تھا، لیکن یہ گاؤں کے حساب سے 20-25 لاکھ روپے کا ہے۔ اور پھر تم لوگوں کی 8 ایکڑ زمین ہے۔ آج کا گاؤں کے زمین کے حساب سے، اور میں اپنی زمینیں بھی ہیں تو اس کے حساب سے میں لگاؤں تو یہ قریب 40 لاکھ روپے کی زمین تم لوگوں کی بنتی ہے۔ میں وہی ریٹ بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت گاؤں کا ریٹ ہے۔ تو ایسے میں اگر 60-70 لاکھ روپے میں سودا ہوتا ہے، جیسا کہ تم نے بتایا کہ ندیم کہتا ہے کہ شہر سے کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے جو اسے 60 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے، تو بھئی ایسا ہے کہ تم ندیم کو یہ بولو کہ وہ اس پراپرٹی ڈیلر کو نہ تو زمین بیچے اور نہ ہی مکان بیچے۔ میں اس مکان کے اور اس زمین کے 70 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 70 لاکھ روپے کے عوض یہ زمین، یہ مکان مجھے بیچ دو۔ چودھری حیدر کی آفر بہت اچھی تھی، اس لیے سلطانہ نے اس بات کو مان لیا اور سلطانہ اس بات کو لے کر کے گھر آ گئی۔ اگلے ہفتے جب ندیم واپس آیا تو چودھری حیدر کی بات ندیم کو بتا دی گئی، اور ندیم نے فوری طور پر مکان اور زمین بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چودھری حیدر سے خود جا کر کے ملا۔ سلطانہ، سعدیہ اور نادیہ بھی اس کے ساتھ تھیں، لہٰذا اس نے چودھری حیدر سے کہا کہ چودھری صاحب آپ کو مجھ پر ایک اعتماد کرنا ہوگا۔ اب چودھری حیدر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تم پر کس قسم کا اعتماد کروں، کھل کر بات کرو جو بھی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے رقم دینی ہوگی، کیونکہ اس رقم کو لے کر کے میں یہاں سے جاؤں گا، اور شہر میں نے ایک مکان دیکھ رکھا ہے جسے 50 لاکھ روپے میں مجھے دیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں پہلے اپنے مکان کا بندوبست کروں، اور وہ مکان میں 50 لاکھ روپے میں خرید کر کے اس کی رجسٹری کاغذ کروا کے جب وہ مکان میرے پاس ہو جائے گا، اس کے بعد میں نے شہر میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے، باقی کے پیسے جو بچیں گے وہ بینک میں جمع کرا دوں گا۔ آپ کو مجھے زمین کے اور مکان کے پیسے دینے ہوں گے۔ جب میں وہاں مکان خرید کر کے اور پیسے بینک میں رکھوا کر کے واپس آؤں گا، اس مکان کی رجسٹری، اس مکان کے اور اس زمین کے کاغذات اس وقت میں آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ میں اگر شہر میں مکان لینے کے لیے چلا جاتا ہوں تو ظاہری بات ہے میرا بال بچہ یہیں پر گاؤں میں ہوگا، اور اگر میرا بال بچہ یہاں گاؤں میں ہوگا تو اگر میں زمین مکان ابھی سے آپ کے نام منتقل کر دیتا ہوں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ میرا بال بچہ لے کر کے اسے لے کر کے میں کہاں شہر میں دھکے کھاتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے 2 دن لگیں، 4 دن لگیں، 10 دن لگیں، میں جب تک وہاں پر مکان لے نہیں لوں گا ان کو لے کر کے نہیں جا سکوں گا۔ اب چودھری حیدر نے کہا کہ دیکھو میاں، بات یہ ہے کہ 70 لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ نہ تو تم یہ زمین اپنے سر پر اٹھا کر کے شہر اپنے ساتھ لے جاؤ گے، یہ بھی یہیں میرے گاؤں میں پڑی رہے گی، اور میں بہر اس گاؤں کا چودھری ہوں، اور یہ مکان بھی یہیں پر پڑا رہے گا، اور پھر تم یہ ساری باتیں اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے سامنے میرے ساتھ کر رہے ہو۔ اگر کل کو تم میرے یہ 70 لاکھ روپے لے کر کے کہیں چلے بھی جاتے ہو، واپس گاؤں نہیں آتے بالفرض، تو تب بھی سلطانہ، سعدیہ یا نادیہ
تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بیوی اس مکان کا قبضہ، اس زمین کا قبضہ مجھے دیں گی، کیوں کہ ظاہری بات ہے کہ تم نہیں ہوگے تو ملکیت ان کے پاس ہوگی۔ اگر یہ میرے نام کر دیں گی تو مجھے وہ چیزیں مل جائیں گی، مجھے وہ پلاٹ بھی مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں کہوں گا کہ 70 لاکھ روپے کی رقم لے کر کے تمہیں شہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم شہر جاؤ، مکان کا سودا کرو، وہاں پر بات چیت کرو۔ اگر مکان کا سودا ہو جائے تو تم مجھے خبر کر دو، ایک فون کر دینا، میں یہاں سے خود وہاں آ جاؤں گا یا پھر اپنے کسی ملازم کو بھیج دوں گا، وہیں پر تمہیں پیمنٹ کر دی جائے گی اور تم اس رقم کو لے کر کے جو ہے وہ مکان خرید لینا، جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ اب ندیم نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ میں نے سودا پہلے سے کر رکھا ہے، مکان بھی دیکھ رکھا ہے، 50 لاکھ روپے میں میرا سودا ہوا ہے، میں نے ان کو بس پیمنٹ کرنی ہے، میرے بیوی بچے یہاں پر موجود ہیں، مکان یہیں پر موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلطانہ سامنے کھڑی ہے، مکان کی رجسٹری گھر میں پڑی ہے اور وہ سلطانہ کے پاس ہے، زمین کی رجسٹری، زمین کے کاغذات سلطانہ کے پاس ہیں، میں اپنے ساتھ کاغذات نہیں لے کے جا رہا ہوں، بس اتنا ہے کہ آپ مجھے رقم ادا کریں، میں جا کر مکان خریدوں، اس مکان کی رجسٹری وغیرہ میں اپنے نام کروا کے جیسے ہی میں واپس آؤں گا، میں آتے ساتھ یہ کاغذات آپ کے نام منتقل کر دوں گا، اور اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ مکان بھی یہیں ہے، زمین بھی یہیں ہے، میرے بچے بھی یہیں ہیں۔ چودھری حیدر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ظاہری بات ہے زمین بھی یہیں ہے، مکان بھی یہیں ہے، تو یہ تم اپنے بیوی بچوں کے سامنے مجھے بیچ رہے ہو، اگر تم آتے ہو تب بھی، اگر نہیں آتے تب بھی یہ مکان، یہ زمین میرے نام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں 70 لاکھ روپے ادا ہو جائیں گے، تم یہ پیسے لے کر کے شہر جانا چاہو تو چلے جاؤ اور جا کے وہاں پر جو بھی اپنا مکان وغیرہ خریدنا ہے خرید لو۔ اب ندیم نے سلطانہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو سلطانہ، ایسا ہے کہ یہ سارا کام تو ہو گیا، تم نے سن لیا، ہم نے زمین اور مکان چودھری حیدر صاحب کو بیچ دیا اور انہوں نے 70 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر لیا ہے، جو کہ وہ صبح ادا کر دیں گے۔ اب صبح میں وہ پیسے لے کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایسے میں چاہوں گا کہ مجھے 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ بھر بھی لگ سکتا ہے۔ ایسے میں چاہوں گا کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاؤں، کیونکہ تم دونوں کا یا تینوں کا یہاں پہ رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ چودھری یہ نہ سمجھے کہ میں تم لوگوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلا گیا ہوں، خدا نہ خواستہ ہم لوگ بھاگ گئے۔ اب ایسے میں تم ماں بیٹی یہاں پر رہو، ایک بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کیونکہ شہر والا گھر اگر میں خود لے رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی تو فیملی سے ممبر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسے دیکھے پسند کرے۔ مجھے تو وہ گھر پسند ہے، لیکن اگر سعدیہ یا نادیہ میں سے کوئی میرے ساتھ چلی جائے گی تو وہ بھی وہاں پر اس گھر کو دیکھ کر کے پسند کرے گی۔ کوشش کریں گے کہ 2-3 دن میں، 4 دن میں ہم لوگ اس مکان کی رجسٹری کاغذ اپنے نام کروا لیں، اور اس کے بعد پھر میں واپس گاؤں میں آ جاؤں گا اور تم لوگوں کو لے جاؤں گا۔ اور جب میں واپس گاؤں آؤں گا تو چودھری حیدر کے وکیل کو بلا کر کے اس رجسٹری کاغذ کو منتقل کر دیں گے اور یہ ان کے نام کر دیں گے۔ سلطانہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بیٹی کو لے کے جانا لازمی ہے، آپ اکیلے چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کے آپ جو بھی مکان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی مکان آپ خریدنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ندیم نے کہا کہ دیکھو بات ایسا ہے، میرا سب کچھ میری بیٹیوں کا ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی میرے ساتھ چلی جائے گی تو اس میں حرج کوئی نہیں، پھر یہ ہے کہ جتنی ان کی تم ماں ہو اتنا ہی میں ان کا باپ ہوں، اگر تم ان سے محبت کرتی ہو تو میں ان کے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا، میری بھی اتنی ہی ان کے ساتھ محبت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خود چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ جب میں مکان کا سودا کروں، مکان لوں، تو ان دونوں بچیوں میں سے کوئی ایک میرے ساتھ ہو،
تو اس لیے ان میں سے ایک کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور ایک تمہارے پاس چھوڑ دیتا ہوں، چلو تمہیں بھی یہ ہوگا کہ ایک بچی تمہارے پاس موجود ہے۔ سلطانہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اگرچہ سلطانہ کا من نہیں مانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہہ دیا، کیونکہ اس سے تو یہی پتہ تھا کہ یہ باپ ہی ہے اور باپ کے آگے وہ انکار تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ اس کی چھٹی حص اس بات کے لیے اسے کافی عرصے سے خبردار کر رہی تھی کہ یہ ندیم نہیں ہے، لیکن وہ خود اس بات پہ حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ سب کچھ ہی تو ندیم جیسا تھا، بالکل ندیم ہی تھا، کوئی بھی تو ایسی بات نہیں تھی جو ندیم جیسی نہیں تھی۔ خیر، سعدیہ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ ندیم نے کر لیا تھا۔ بڑی بیٹی ہونے کے ناطے اس نے اگر پراپرٹی خریدنی تھی تو اپنی بیٹی کو ساتھ رکھنا تھا اور اپنی بیٹی کو لے کر کے جانا تھا۔ اگلے ہی روز چودھری حیدر نے 70 لاکھ روپے کی رقم ادا کر دی اور دونوں باپ بیٹی یعنی سعدیہ اور ندیم وہ پیسے لے کر کے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر آ کر کے اب ندیم سعدیہ کو لے کر کے ایک گھر آیا۔ یہ کافی پرانے طرز کے بنے ہوئے بڑے بڑے مکان تھے، لیکن ایسا تھا کہ یہ بہت پرانے طرز کے بنے ہوئے مکان تھے، یہ کوئی نئے مکان نہیں تھے۔ یہاں پر وہ جب لے کر کے آیا تو یہ مکان بھی تھا، ساتھ میں کچھ بازار بھی تھے، اسی قسم کی تنگ تنگ گلیاں تھیں۔ سعدیہ پہلی بار شہر میں آئی تھی، اسے یہ کوئی قدیم سا محلہ لگ رہا تھا جو کہ 1947 کے وقت کا شاید کوئی محلہ تھا، جہاں پر اسے اس کا باپ لے کر کے آ گیا تھا۔ یہاں پر وہ ناہید بیگم کے پاس گئے اور یہاں ندیم نے سعدیہ کو بتایا کہ یہ ناہید بیگم ہیں جو کہ میری بہن بنی ہوئی ہیں، فی الحال تم ان کے گھر میں رہو گی، میں شام تک آ جاؤں گا، کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا ہوں جس شخص کے ساتھ میں نے مکان کی خریداری کی بات کی ہے۔ اب تمہیں میں یہاں کسی کے گھر چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، اسی لیے یہ میری بہن بنی ہوئی ہیں، یہاں شہر میں رہتی ہیں، تم ان کے پاس یہاں پر رہ سکتی ہو۔ میں شام تک آؤں گا اور آ کر کے تمہیں ہو سکتا ہے تو یہاں سے لے کر کے چلا جاؤں گا، نہیں تو پھر میں بھی یہیں پر رکوں گا اور 1-2 دن جتنا بھی میرے کام کے لیے لگیں گے یا 3 دن لگیں گے میں یہیں پہ رکوں گا۔ ویسے تو میں تمہیں وہاں پر بھی لے کر کے جا سکتا ہوں جہاں پر میں کام کرتا ہوں، لیکن وہاں پر جانے کا فائدہ نہیں، وہاں زیادہ تر مرد ہیں اور فیکٹری کے اندر جو ہے وہ بنے ہوئے کمرے ہیں اور ان کمروں میں زیادہ تر مرد رہتے ہیں، کوئی بھی عورت وہاں نہیں رہتی، اس لیے میں تمہیں یہاں اپنی اس منہ بولی بہن ناہید کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ندیم نے ناہید کے حوالے سعدیہ کو کیا اور ناہید نے باقاعدہ سعدیہ کو اپنے گلے لگا لیا، اس نے سعدیہ کو بڑا پیار کیا، اس نے کہا کہ جیسے تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ شام تک آ جائیں گے تو تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری پھپھو ہوں، یہاں پر تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر کے ناہید نے سعدیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ندیم نے وہاں سے جانے کی اجازت لی اور ندیم وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ندیم کے وہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد اب ناہید نے سعدیہ کو ایک کمرے میں علیحدہ بھیج دیا، اس نے کہا کہ بیٹا یہ کمرہ ہے تمہارا، تمہارے ابو کے آنے تک تم یہاں پر رک سکتی ہو۔ لہٰذا سعدیہ اس کمرے میں چلی گئی اور پھر وہ اس کمرے میں جا کر کے آرام سے بیٹھ گئی اور اسے ایسا من کر رہا تھا کہ سفر کی تھکاوٹ ہے وہ تھوڑا آرام کر لے، لہٰذا اس نے آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کیا ہونی تھی، رات ہو گئی، لیکن ندیم نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر آئی، اس نے تھوڑا سو لیا تھا، تھوڑا آرام کر لیا تھا۔ جب وہ باہر نکل کر کے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو اس گھر کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو کہ باہر بڑے حال نما کمرے میں اکٹھی تھیں۔ ہر لڑکی سج سنور رہی تھی، کوئی میک اپ کر رہی تھی، کوئی کپڑے بدل رہی تھی، کوئی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ انہی میں ناہید بھی اسے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ ناہید کی طرف بڑھی اور ناہید کے پاس جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا ناہید پھپھو ابھی تک ابو نہیں آئے۔ ناہید کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا کون سے ابو کون سا باپ، تمہارا باپ تمہیں 5 لاکھ روپے میں میرے پاس بیچ گیا ہے۔
تمہیں 5 لاکھ روپے میں نے خریدا ہے، اور تمہیں میں بتا دوں کہ یہ جگہ جہاں پر تمہیں لایا گیا ہے اور تمہارا باپ تمہیں یہاں پر چھوڑ کر کے گیا ہے، یہ ایک طوائف کا کوٹھا ہے، اور یہاں پر یہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں یہ ساری یہاں کی طوائفیں ہیں جو کہ لوگوں کو ناچ گا کر کے یا پھر جسمانی طور پر لبھا کر کے خوش کرتی ہیں۔ اب میرے خیال میں تم جہاں پر جس ماحول میں پلی بڑی ہو تمہیں ناچ گانا تو آتا نہیں ہوگا، اس لیے تم جسمانی طور پر لوگوں کو لبھا کر کے خوش کرو گی، اور جو لوگ آئیں گے وہ ظاہری بات ہے کہ تمہارے جسم سے اپنے آپ کو مستفید کریں گے۔ سعدیہ نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھوپھو، میں تو یہاں پر اپنے ابو کے ساتھ آئی تھی، آپ تو ان کی بہن بنی۔ اس نے کہا سب ڈرامہ تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ تمہیں طوائف کے کوٹھے پر بیچنے کے لیے لایا ہے۔ بھائی اس نے 5 لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں، اور اب تم یہاں میرے پاس رہو گی۔ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تم 5 لاکھ روپے ادا نہیں کر دیتی۔ اور 5 کیوں؟ ظاہری بات ہے میں نے تمہیں 5 میں خریدا ہے تو میں تم سے کچھ منافع لوں گی۔ اب یہ منافع جو ہے یہ اگر تم مجھے دے دو، تم مجھے 6-7 لاکھ روپے ادا کر دو تو میں تمہیں ابھی چھوڑ دیتی ہوں۔ اب سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری امی سے بات کروائیں، میں آپ کو 6-7 لاکھ روپے ادا کر دوں گی، آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ ناہید نے کہا دیکھو بیٹی پاگل مت بنو، تمہاری بات میں کسی سے نہیں کروا سکتی، کیونکہ تمہاری بات کرواؤں گی تو میں خود پھنسوں گی، کیونکہ جو بھی اس بات کو جانے گا کہ میں نے تمہیں 5 لاکھ روپے میں خریدا ہے اور تم کوئی طوائف ذاتی نہیں ہو بلکہ ایک شریف لڑکی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ میرے اوپر قانون کی انگلیاں اٹھیں گی اور میرے لیے پریشانی بنے گی، اس لیے میں تمہاری کسی فیملی ممبر سے بات نہیں کرواؤں گی۔ ہاں اگر تمہارا باپ واپس آ جائے اور وہ مجھے میرے پیسوں اور کے ساتھ ساتھ کوئی 1-2 لاکھ اوپر ادا کر دے تو پھر تمہیں جو ہے وہ واپس تمہارے گھر بھیج دیا جائے گا۔ میں نے تمہارا اچار ڈالنا، میرے پاس اور بہت سی لڑکیاں ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس ماحول کو اپناؤ اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ سعدیہ نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، میں تو ایک شریف لڑکی ہوں، مجھے نہیں پتہ میرا باپ مجھے یہاں پر بیچ کر کے کیوں چلا گیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے ابو نے مجھے بیچ دیا ہے۔ اب ناہید بیگم نے کہا دیکھو بھی یہ ہے کہ تمہیں یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے، لیکن بہرحال تمہارے باپ نے تمہیں بیچ دیا ہے، چلو 1-2 روز آرام کر لو، اگر تمہیں کچھ امید ہے کہ تمہارا باپ واپس آئے گا یا کوئی پیسے تو آئے گا نہیں کیونکہ 5 لاکھ روپے اس نے لیے ہیں وہ آئے گا نہیں، لیکن اگر تمہیں کچھ امید ہے تو تمہیں 2-3 روز کا وقت دیتی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ تم اپنی ماں سے یا کسی اور سے رابطہ نہیں کر سکو گی۔ ہاں یہی تمہارا باپ واپس آ جائے تو کیونکہ اسے ہمارے گھر کا راستے کا پتہ ہے، وہ ہمارا رازدار ہے، تو اس کے لیے یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن تمہارے لیے یہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ سعدیہ کے نصیب میں شاید اب رونا دھونا ہی لکھا تھا۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں، اس سے پوچھنے لگیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کون ہے جو تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا اور پھر اس نے ساری بات پوری تفصیل سے بتا دی۔ کچھ لڑکیوں کو اس کے ساتھ واقعی ہمدردی ہو گئی، کیونکہ وہ طوائفیں ضرور تھیں لیکن ان کے سینے میں بھی دل تھا، اور وہ کسی شریف لڑکی کو جو کہ اس لائن کی نہیں تھی، اس فیلڈ کی نہیں تھی، ظاہری بات ہے کہ طوائف بنتا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اور اسے تو ناچ گانا بھی نہیں آتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ زیادہ تر لوگوں کے جسموں کے کام ہی آئے گی یا اپنا جسم پیش کر کے لوگوں کو خوش کرے گی، لہٰذا یہی بات جو تھی اب سعدیہ کے ساتھ ہونے والی تھی۔ 3 دن کا ٹائم ناہید نے دیا تھا، اور 3 دن کے تک اگر اس کا کوئی وارث نہ آیا یا پھر اس کو ناہید کو اس کے پیسے واپس نہ ملے تو ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کو دندے پر بیٹھنا پڑے گا، اور دندے کا مطلب ظاہری بات ہے کہ سعدیہ اتنی بچی نہیں تھی کہ اسے سمجھ نہ آتا۔ وہ ایک 22 سال کی نوجوان لڑکی تھی جو کہ خوبصورت بھی تھی اور ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی تھی۔ کوئی بھی آتا تو ان طوائفوں کو چھوڑ کر زیادہ تر سعدیہ کی طرف ہی لپکتا، کیونکہ سعدیہ میں کوئی طوائفوں والی بات نہیں تھی، وہ ایک معصوم لڑکی تھی جو کہ یہاں آ کر کے پھنس گئی تھی۔ ادھر بیٹی کے بغیر ایک دن ایک رات کاٹنا ہی سلطانہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔
اس نے جیسے تیسے وہ دن وہ رات تو کاٹ لیا۔ اگلے دن صبح ہی صبح اس نے ندیم کو کالیں کرنی شروع کر دیں، لیکن ندیم کا نمبر تھا کہ مسلسل بند آ رہا تھا۔ ندیم کے نمبر پر کال نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن اسے کوئی بھی کامیابی اس ندیم کو کال کرنے میں نہیں ہو رہی تھی۔ اب اسے کچھ خطرہ سا محسوس ہونے لگا، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی چھٹی حص اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ سلطانہ بیگم تم سے کچھ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا اب اسے کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ اس کے لیے بس ایک ہی چارہ کار تھا کہ وہ اب اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرے، کیونکہ اس کی چھٹی حص اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ندیم کا نمبر بند تھا جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر اسی طریقے سے 70 لاکھ روپے کی رقم ندیم لے کر کے گیا تھا، اور 70 لاکھ روپے کو تو چلو چھوڑو، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، وہ سعدیہ کو لے کر کے چلا گیا تھا جو کہ اس کی بڑی بیٹی تھی، 22 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ سعدیہ کو لے کر چلا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا فون بند ہو جانا، اس کا ایک دم سے رابطہ ختم ہو جانا، اور بار بار ان لوگوں کا رابطہ کرنا لیکن اس کا رابطہ میں نہ آنا، یہ کسی خطرے کی علامت تھا، اور ظاہری بات ہے کہ سلطانہ بیگم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ دوپہر تک سلطانہ اور نادیہ دونوں مل کر کے باپ کو فون کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن نہ تو فون ملنا تھا اور نہ ہی ندیم کا فون ملا۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ چودھری حیدر کے پاس جایا جائے اور اس کے ساتھ یہ ساری صورتحال بتا کر کے اس سے اس بات میں مشورہ کیا جائے۔ دونوں ماں بیٹی اسی وقت گھر سے نکلیں اور چودھری حیدر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ چودھری حیدر حویلی میں ہی مل گیا۔ اب چودھری حیدر نے ان دونوں کو دیکھا تو ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، کیونکہ چودھری حیدر نے ان کی پریشانی ان کے چہرے سے بھانپ لی تھی۔ یہ چودھری کے پاس بیٹھ گئیں اور پھر سلطانہ نے سعدیہ کے جانے اور پیسے جانے اور ساری باتیں جو ہے وہ بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ان کا فون نہیں لگ رہا اور ندیم کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ندیم کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب چودھری نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، جس کمپنی میں جس فیکٹری میں تم لوگوں نے بتایا کہ وہ کام کرتا ہے، میں شہر میں کسی کو فون کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو، وہ اس فیکٹری میں جا کر کے کام کرے گا۔ کبھی کبھی موبائل گم بھی ہو جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، اور بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ کہ کبھی بیٹری چارج نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو، اور اس فیکٹری میں جا کر کے پتہ کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر ہے ندیم، کہاں پر ہے سعدیہ، کہاں پر ہے۔ میں کسی نہ کسی کو شہر میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، شہر میں بہت میرے جاننے والے ہیں، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اب سلطانہ نے فیکٹری کے بارے میں بتا دیا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فیکٹری کے بارے میں تو جانتی ہی تھی کہ جہاں پر وہ کام کرتا تھا اور جہاں سے وہ ہر ہفتے چھٹی کر کے ایک روز کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ 4 سال سے وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا، لہٰذا سارے ورکر اسے پہچانتے ہوں گے، فیکٹری کے لوگ اسے پہچانتے ہوں گے۔ چودھری حیدر نے ایک فون کیا تھا، اور چودھری حیدر کے فون کرنے پر اب اس نے کہا تھا کہ بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صبر کرو، ندیم کی فیکٹری میں بندہ بھیجا ہے، اور وہ وہاں پر جا کر کے ندیم کے بارے میں پوچھے گا، اور ندیم کے بارے میں پوچھ کر کے جب وہ واپس آئے گا تو امید ہے کہ کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ ملے گا۔ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے بیت گئے۔ اس دوران سلطانہ اور نادیہ دونوں ہی وہاں پر بیٹھی رہی تھیں۔ چودھرانی سکینہ نے ان دونوں کے لیے باقاعدہ چائے بنائی تھی اور انہیں تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، اور بہت جلد ندیم کا اور سعدیہ کا پتہ چل جائے گا۔ قریب 2 گھنٹے کے بعد شہر سے فون آیا تھا۔ یہ زہیب نام کا ایک بندہ تھا جو کہ چودھری حیدر کا اچھے طریقے سے جاننے والا تھا اور خود بھی شہر کا رہنے والا تھا۔ کبھی کبھار چودھری حیدر کے پاس گاؤں آتا رہتا تھا، لہٰذا اس نے 2 گھنٹے بعد فون کیا تھا۔ احتیاط کے پیش نظر کے وہ کیا خبر دیتا ہے، اس بات کے پیش نظر کہ یہ خبر نادیہ اور سلطانہ بھی سن لیں اور چودھرانی سکینہ کے کان میں بھی پڑ جائے، چودھری نے موبائل کی آواز کو اوپن کر دیا تھا۔
اب دوسری طرف سے زہیب کی آواز ابھری۔ اس نے کہا جناب چودھری صاحب میں زہیب بول رہا ہوں، اور میں ابھی جو فیکٹری آپ نے مجھے بتائی ہے جہاں پر کہ ندیم نام کا ورکر کام کیا کرتا تھا، یہ کام کیا کرتا تھا، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہاں پر گیا ہوں، اور وہاں پر جا کر کے میں نے وہاں کے ورکر سے، وہاں کے مینیجر سے، وہاں کے فورمین سے پوچھا ہے ندیم کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جس ندیم ورکر کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں، جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں میں ان سے معلومات لینے کے لیے آیا ہوں، یہ آج سے تقریباً 3-3.5 مہینے پہلے ایک حادثے میں اسی فیکٹری میں آگ لگی تھی، اور اس آگ میں کچھ ورکر جو تھے وہ جل گئے تھے، اور ان کے جلنے سے 2-3 ورکروں کی موت ہو گئی تھی، باقی کو بچا لیا گیا تھا۔ اور جن 2-3 ورکروں کی موت ہوئی تھی ان میں ایک یہ ندیم بھی شامل تھا۔ ندیم باقاعدہ وہ جل کر کے ہلاک ہو گیا تھا، اور اس نے یہاں کے کچھ ورکروں کے بازوؤں میں دم توڑا تھا، اس لیے وہ ندیم ہی تھا۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تو چودھری حیدر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اور سلطانہ اور نادیہ کی تو حالت دیکھنے لائق تھی۔ سکینہ بھی پریشان ہو گئی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ خبر ہی اس قدر پریشان کن تھی کہ آج سے 3-3.5 مہینے پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر کے ندیم اس دنیا سے چل بسا تھا، اور وہ بیچارہ جل کر کے فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں جو اطلاع زہیب نے شہر سے دی تھی، اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ ندیم 3-3.5 مہینے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اور اگر ندیم 3-3.5 مہینے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا تو وہ کون تھا کہ جو ندیم کے روپ میں 3-3.5 مہینے سے اس گھر میں آ رہا تھا، جس کے ہاؤ باؤ میں، جس کے چال چلن میں، جس کی شکل و صورت میں، جس کی کسی بات میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ندیم نہیں ہے۔ وہی ایک بات تھی جو کہ سلطانہ کے اندر تھی، اس کی ایک چھٹی حص، اس کے اندر کا ایک خدشہ کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی تو کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ اس کے اپنے شوہر ندیم کے ساتھ ہمیشہ رہے تھے۔ اسے اپنے ندیم کی عادتوں کا پتہ تھا، اسے ندیم کی فطرت کا پتہ تھا، اسے نادیہ اور سعدیہ کے باپ کا پتہ تھا۔ اس قدر کامیاب نقل، اس قدر کامیاب انسان کے جو بالکل ندیم کی جگہ لے لے، بالکل ندیم بن جائے، اور ندیم بن کر کے وہ ان ماں بیٹی کے گھر میں 3-3.5 مہینے سے رہے، اور پھر وہ اس طریقے سے بڑی بیٹی کو لے کر کے غائب ہو جائے، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں کہ ظاہری بات ہے کہ ان باتوں کا کوئی جواب نہ تو سلطانہ کے پاس تھا، نہ ہی اس کا جواب چودھری حیدر کے پاس تھا۔ سلطانہ تو باقاعدہ اب رونے لگی تھی، اس نے تو باقاعدہ وہیں چودھری کی حویلی میں ماتم شروع کر دیا تھا، اس کے آنسو گر رہے تھے۔ سکینہ نے اسے آگے بڑھ کے سنبھالا تھا، نادیہ کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، اسے بہن کے جانے کا دکھ بھی ہو رہا تھا، اور وہ اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کل پرسوں تک جو اس کے ساتھ تھا وہ اس کا باپ نہیں تھا، اس کا باپ 3-3.5 مہینے پہلے مر چکا تھا۔ چودھری حیدر نے ایک دفعہ پھر زہیب کا نمبر ملایا، اور پھر اس زہیب سے پوچھا کہ تم نے یہ جو اطلاع دی ہے کیا تم اس پہ متفق ہو؟ اس نے کہا جناب میں اس پہ 101% متفق ہوں، اور جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بالکل 16 آنے سچ ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے۔ چودھری حیدر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم وہیں رکو، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اب اس نے سلطانہ کو، سکینہ کو اور نادیہ کو کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو میرے ساتھ شہر جانا ہے، میں خود جا کر کے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خود اس بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ ابھی پرسوں ہی تو وہ 70 لاکھ روپے لے کر کے اور سعدیہ کو لے کر کے چلا گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، پیسہ مجھے اتنا عزیز نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بیٹی ہے، جوان بچی ہے،
اس کے ساتھ کچھ نہ غلط ہو جائے، چلو میرے ساتھ وقت سے پہلے ہمیں جا کر کے اس ساری بات کا پتہ لگانا ہوگا اور پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے اور ہم کس چکر میں پھنس گئے ہیں۔ چودھری حیدر اپنی بیگم سکینہ کے ساتھ سلطانہ اور نادیہ کو لے کر کے اپنی بڑی سی گاڑی میں اپنی حویلی سے نکل آیا تھا۔ اس کا رخ شہر کی طرف تھا، وہ جلد سے جلد شہر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے زہیب کو بھی باقاعدہ اس بات کی اطلاع کر دی تھی کہ وہ اس بات کے لیے تیار رہے۔ اس نے زہیب کو زیادہ تفصیل سے تو نہیں لیکن موٹی موٹی بات بتا دی تھی، لہٰذا زہیب نے اسے یعنی چودھری حیدر کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ آپ فکر مت کریں، یہاں اس علاقے کا تھانہ انچارج میرا جاننے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اچھا انسان ہے جو کہ بہت جلد اس بات کا پتہ لگا لے گا کہ اصل میں کیا چکر ہے، مہاجرہ کیا ہے۔ وہ ایک بڑا ہی ذہین و فطین انسپیکٹر ہے اور اس نے بڑے بڑے الجھے ہوئے کیس حل کیے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ سعدیہ کو بھی ڈھونڈ نکالے گا اور اگر ہو سکا تو وہ آپ کے پیسے بھی واپس لے کر کے آئے گا۔ چودھری حیدر تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد شہر پہنچ گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے زہیب کے گھر گیا، پھر اس نے زہیب کو ساتھ لیا اور قریبی تھانے چلا گیا۔ تھانے جا کر کے چودھری حیدر نے، سلطانہ نے اور نادیہ نے اپنا بیان دیا اور ساری تفصیل وہاں پر موجود انسپیکٹر کو بتا دی، جس کی زہیب نے کافی تعریف کی تھی۔ وہ انسپیکٹر جس کا نام شہاب تھا، وہ واقعی شکل سے دکھنے میں ایک انتہائی ذہین انسان نظر آتا تھا۔ انسپیکٹر شہاب لگ بھگ 30 یا 32 سال کا رہا ہوگا۔ وہ ایک اچھے قد قامت کا، ایک اچھے جسامت کا ایک انسپیکٹر تھا، شکل و صورت سے ہی انتہائی ذہین لگتا تھا۔ اس نے ساری بات سن لی تھی اور ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ نے یہ بات مجھے کی ہے، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں تو یقین کریں میں اس بات پہ یقین کر لیتا ہوں، نہیں تو یہ بات یقین کرنے کے لائق ہے نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 3-3.5 مہینے سے وہ شخص ندیم کا کردار نبھا رہا ہے اور اس کی بیوی کو، اس کی بچیوں کو کوئی شبہ نہیں ہوا، آپ کے پاس جا کر آپ سے ملا، آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوا، 70 لاکھ روپے کی رقم لے کر کے چلا گیا، کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوا، تو ایسے میں وہ شخص جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، چاہے وہ کوئی گناہ گار اور کرمنل شخص ہی کیوں نہیں، لیکن وہ ہے ماسٹر مائنڈ۔ اس کے دماغ کا مقابلہ کرنا اس قدر آسان نہیں ہے۔ وہ اگر ندیم کا 3-3.5 مہینے سے کردار نبھا رہا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ واقعی ایک ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے اس کی بیوی کو دھوکہ دے دیا، اس کی بچیوں کو دھوکہ دے دیا، خوب کھاؤ باؤ ہر چیز اس نے ویسی اپنا لی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ 70 لاکھ روپے کی رقم اس کے پاس تھی اور پھر وہ سعدیہ کو اپنے ساتھ لے کر کے کیوں آیا؟ سعدیہ سے اس کو کیا غرض ہو سکتی تھی، کیا کام ہو سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ 70 لاکھ روپے کی رقم لے کر کے غائب ہو جاتا، وہ اکیلا آتا اور اکیلا یہاں سے غائب ہو جاتا۔ اس کے پاس 70 لاکھ روپے کی رقم تھی، وہ پھر بھی سعدیہ کو لے کر کے یہاں آیا۔ اب سعدیہ کو یہاں پر لانے کے 3 مقصد ہو سکتے ہیں۔ میری بات کا برا مت مانیے گا، میں وہ بتاؤں گا جو کہ میرا اپنا دماغ مانتا ہے، جس بات کا میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ پہلی بات، وہ سعدیہ کے لیے اچھی نیت نہیں رکھتا تھا، وہ سعدیہ کے بارے میں ویسا نہیں سوچتا تھا، اس کو سعدیہ کے ساتھ لگاؤ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سعدیہ کو وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور سعدیہ کے ساتھ شاید وہ اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا۔ یہ غصہ کرنے والی بات نہیں، میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات مجھے نظر آ رہی ہے میں اسی بات کے تحت بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے تجربے کے تحت بات کروں گا۔ تو وہ اس لڑکی کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اسے پتہ تھا کہ واردات تو وہ کر چکا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 70 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم اس کے پاس ہے۔ اب اگر وہ اس لڑکی سے بھی 2-4 دن 5 دن 10 دن فائدہ اٹھا لے یا پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس لڑکی کو اپنی بندی بنا کے رکھ لے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں،
اس لیے وہ سعدیہ کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس کی نیت سعدیہ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ نمبر 2، اس کا ارادہ سعدیہ کے لیے کچھ برا نہیں تھا۔ وہ اس کو لے کر کے آیا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ وہ سعدیہ کو کہیں بیچ دے گا، اس کو بیچ کر کے بھی اسے کچھ پیسے حاصل ہوں گے اور وہ ان پیسوں کو لے کر کے اپنی زندگی میں کچھ مزید اضافہ کرے گا، اپنے پیسوں میں، اپنی رقم میں کچھ مزید اضافہ کرے گا۔ اسے سعدیہ سے نہیں، اس بات سے دلچسپی تھی کہ سعدیہ کو بیچ کر کے رقم ملے گی۔ ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو بھگا کر کے لے آتے ہیں، یا پھر لڑکیاں کو جھانسا یا دھوکہ دے کر کے کسی نہ کسی طریقے سے لوگ لے آتے ہیں، تمہیں فلم میں ہیروئن بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ گاؤں کی بولی بالی لڑکیوں کو کسی نہ کسی بہانے سے لوگ لے آتے ہیں اور یہاں پر لا کر کے ان کو باقاعدہ بیچ دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کی خریدار سب سے زیادہ جو ہیں وہ یہاں اس علاقے کی، اس شہر کی طوائفیں ہوتی ہیں، اور ان طوائفوں کے ہاں وہ لڑکی اچھی قیمت پر بک جاتی ہے۔ جتنی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، جتنی معصوم بولی بالی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اماؤنٹ ملتی ہے اور اتنی ہی زیادہ رقم اس لڑکی کے لیے ادا کی جاتی ہے، کیونکہ کل کو وہ لڑکی اگر وہ لاکھوں روپے میں خریدتے ہیں تو وہ لڑکی لاکھوں نہیں کروڑوں کما کر کے دے گی۔ اس بات کے پیش نظر وہ لڑکی بیچی جاتی ہے، اور ایسے ہی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی کیا ہو، یعنی ندیم جو کہ ندیم بنا ہوا تھا، اس نے سعدیہ کو بھی یہاں کہیں بیچ دیا ہو۔ تیسرا اور آخری راستہ کہ اس کے پاس اماؤنٹ تھی، ہو سکتا ہے اس نے ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ سب کچھ انتظام کر رکھا ہو، اپنا نہیں اپنے ساتھ سعدیہ کا بھی۔ اگر یہ لوگ ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ نہیں کرتے تو غیر قانونی طریقے سے سمندر کے راستے، لانچوں کے ذریعے سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ساز بز کر رکھی ہوتی ہے جو کہ ان کو بڑی آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا آپشن ہے کہ وہ سعدیہ کو اپنے ساتھ کسی لانچ میں بٹھا کر کے یہاں سے اس ملک سے فرار ہو گیا ہو، کسی دوسرے ملک چلا گیا ہو۔ یہ تیسرا آپشن سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے اور سعدیہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے تو پھر سعدیہ شاید ہی ہمیں اب کبھی مل سکے، بہت مشکل ہو جائے گا سعدیہ کا ملنا۔ اگر اس نے سعدیہ کی عزت خراب کرنے کا سوچا ہے تو پھر وہ مہینے، 2 مہینے میں، 15 دنوں میں، 20 دنوں میں، جب کبھی بھی وہ اس کا من بھر جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو پھینک دے گا یا پھر اسے اس وقت بیچ دے گا۔ وہ ایسا کرے گا، یا پھر اس نے اگر سعدیہ کو یہاں کی کسی طوائف کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، صرف رقم لے کر کے یہاں سے چلا گیا ہے، تو پھر سعدیہ کا ملنا آسان ہے۔ یہ پتہ کرایا جا سکتا ہے کہ کوئی نئی لڑکی طوائفوں کے پاس آئی ہو جسے کسی طوائف نے خریدا ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہیرا منڈی میں ہمارے جاننے والے ہیں، ہماری طرف سے مخبری کرنے والے ہیں، ان سے پتہ کرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دعا کریں، نہ تو پہلی صورتحال ہو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، جوان بچی ہے، معصوم بچی ہے، صرف 22 سال کی ہے، اگر اس کی زندگی وہ برباد کر کے چلا گیا، چلو پھر بھی صحیح، جان تو بچے گی، گھر تو آ جائے گی، اپنی ماں کے پاس، اپنی بہن کے پاس تو آ جائے گی۔ لیکن اگر تیسری صورتحال جو میں نے بتائی ہے، لانچ کے ذریعے سے کسی دوسرے ملک لے کر کے نکل گیا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکی تو پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ جائے گی۔ اور اگر وہ کسی طوائف کے پاس بیچ گیا ہے تو اس لڑکی کو برآمد کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں پتہ کروایا جا سکتا ہے۔ انسپکٹر شہاب نے جتنی بھی باتیں کی تھیں، ظاہری بات ہے کہ یہ تمام باتیں وہ باتیں تھیں کہ جو کوئی ماں نہیں سن سکتی، کوئی بہن نہیں سن سکتی، لیکن کیا کریں کہ اس وقت مجبوری تھی،
انسپیکٹر شہاب کا تجزیہ اپنی جگہ درست ہو سکتا تھا۔ سلطانہ بھی اب اس بات کو دعا کر رہی تھی کہ پہلی اور تیسری صورتحال نہ ہو، نہ تو اس نے سعدیہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو اور نہ ہی اس نے سعدیہ کو اپنے ساتھ کسی بیرون ملک لے جانے کا سوچا ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی طوائف کے کوٹھے پر بک چکی ہے جیسا کہ انسپیکٹر شہاب نے کہا تھا، تو تب اسے برآمد کرایا جا سکتا ہے، اس کا پتہ کرایا جا سکتا ہے۔ انسپیکٹر شہاب نے اپنا فون اٹھایا اور پھر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف تیسری بیل پر کسی نے فون اٹینڈ کر لیا۔ اب وہ شاید سعدیہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔